اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی کا شوہر ناراض ہو جائے اور وہ عورت نہ منائے، اور پوری رات اگر شوہر کروٹ لے کر اپنے بستر پر لیٹ جائے اور وہ عورت الگ الگ لیٹ جائے اور اپنے خاوند کو نہ منائے، پوری رات اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ مقام ہے ایک شوہر کا۔ لیکن آج کی عورتوں کا حال یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ ہم سے کوئی بات ہوئی ہے تو شوہر منائے، چونکہ علم نہیں ہے ان کے پاس، جہالت کا دور دورہ ہے، وہ مرد کو اتنا لوز کر دیتی ہے، اتنا لوز کر دیتی ہے کہ ان کے ذہن میں ایسا تصور بیٹھا ہوا ہے کہ یہی منائے گا، اس کی اٹکے گی تو یہی منائے گا، میرے پاس آئے گا تو۔ اور ایسا ہی ہو رہا ہے، اس نے اپنے آپ کو محکوم بنا لیا اور وہ عورت کو حاکم سمجھے ہوئے ہے۔ ایسی عورتوں پر اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، لعنت۔ اور سنو حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی کا شوہر ناراض ہے تو جب تک وہ اپنے شوہر کو منائے گی نہیں، جب تک اس کی کوئی نماز، کوئی سجدہ، کوئی رکوع، کوئی عبادت اللہ کے قابل قبول نہیں۔ خلاص، جاؤ کام کرو اپنا، کون سی اس میں ہو، کون سے فخر و غرور میں ہو کہ جب تک شوہر نہیں منائے گا جب تک نہیں بات مانی جائے گی۔ ہم کیوں منائیں؟ شوہروں کے مرتبے کو سمجھو، اللہ کی مطیع فرما بردار بنو، اور شوہروں کی بھی، جس کا شوہر اس سے خوش ہے، اپنی بیوی سے، اس سے اللہ خوش ہے۔ اور بات آ گئی تو اس میں شرم کی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر دسترخوان پر بیٹھ کر اس کا شوہر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے دے، یا اس کی بیوی اپنے شوہر کے منہ میں لقمہ دے دے، کوئی غیرت کی بات نہیں ہے، نہ شرم کی بات ہے، یہ اسلام کا قانون ہے جو بتایا جا رہا ہے، تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ کوئی خوشی کی انتہا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر اس طریقے سے ازدواجی زندگی ہماری گزرنے لگے اور ہم اسی طریقے سے رہنے لگیں تو انشاءاللہ سماج سے جھگڑے، لڑائی، فتنے یہ سب ختم ہو جائیں۔ اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا ہے، اس کے حقوق بتائے ہیں،